قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جیسے تم پر رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، ایسے ہی تم پہ کافروں کے مقابلے میں، مشرکوں کے مقابلے میں جنگ کرنا بھی فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، جیسے ہر وقت کافر مشرک مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، کما یقاتلونکم کافہ، مسلمان کو بھی چاہیے کہ ہر وقت کافروں کو قتل کرنے کے بارے میں سوچیں۔ اس کی تفسیر میں انشاءاللہ آگے پیش کرتا ہوں۔ میرے مالک نے فرمایا، وَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مسلمانوں کے ذمہ ایک کام ہے، ہر وقت وہ اپنی طاقت بڑھائیں۔ کیا بڑھائیں؟ طاقت بڑھائیں۔ ہر وقت کوشش کریں کہ ان کے پاس فوج کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے، ان کے پاس جسمانی لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے، ٹریننگ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے طاقت بڑھائیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، اللہ کو کون سا عمل افضل ہے اللہ کی بار میں؟ ای العمل افضل الی اللہ تعالی، فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان رکھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، سرکار پر ایمان رکھنا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب یہ کام کر چکو، پوچھا گیا حضور اس کے بعد، قیل ثم ماذا، اس کے بعد حضور؟ میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد کے لیے حکم ہے، قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کے بعد جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کو بھی عمل بہت پسند ہے۔ جہاد کس چیز سے ہوتا ہے؟ ہاتھ سے جہاد۔ جہاد کافروں کے مقابلے میں ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، کافروں کے مقابلے میں جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، کافروں کے مقابلے میں جہاد اپنے بندوں کو تعلیم دلوانے سے بھی ہوتا ہے، اپنی نسل کی تربیت کر دینا، اپنی قوم کو سنوار لینا اور ہر لحاظ سے معاشی طاقت بن جانا۔ جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ ایک معاشی طاقت بن جائے، یہ جہاد ہے۔ پاکستان پیسے والا ملک بن جائے، مسلمان پیسے والے بن جائیں، اپنا پیسہ کنٹرول کر لے، یہ جہاد ہے۔ فوج بنا لیں، اپنے بندوں کو ٹرینڈ کر لیں، اپنے بچوں کو پڑھا لیں، ان کی تربیت کر لیں، یہ جہاد ہے۔ کبھی قلم سے ہے، کبھی علم سے ہے، کبھی تحریر سے ہے، کبھی تقریر سے ہے، اور کبھی میدان کارزار میں ہے۔ جب سے مسلمان نے یہ کام چھوڑا، میں حدیثیں پیش کروں گا آگے، جب سے یہ کام مسلمان نے چھوڑا اس وقت سے خراب ہو گیا۔ موضوع کیا چل رہا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ جہاد وہابیوں والا جہاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیڑا جہاد؟ یہ اسی اس جہاد کی ذکر نہیں کر رہے جڑا وہابیاں والا جہاد ہے، مسلمانوں نو مارو، بمب چکو تے ہسپتال تے چڑھ جاؤ، بمب چکو تے سکول تے بڑھ جاؤ، یہ اس جہاد کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ وہ جہاد کیا ہے؟ کافر ہر وقت کیا کرتے؟ کافر کا کام یہی ہے کہ کافر بدبخت نے ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سوچتا ہے کسی طرح اس کو ختم کر دو، اور قرآن گواہ ہے، میں نے پہلے پیش کر چکا ہوں۔
قرآن کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کے اندر ارشاد ہوتا ہے وقال المشرکین، کیا کہتے ہیں؟ قاتل المشرکین کافہ، کہ ہر وقت کافر یہ کہتا ہے مسلمانوں کو ختم کر دو۔ برما کے اندر دیکھ لو، کشمیر میں دیکھ لو، فلسطین میں دیکھ لو، شام میں دیکھ لو، برما اور چیچنیا بوسنیا کے اندر دیکھ لو، دنیا کے اندر جہاں مسلمان بستا ہے کافر کا ایک ہی کام ہے وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَةً، مسلمانوں کو قتل ہی کرتے چلے جا رہے۔ اللہ نے فرمایا تم کیا کرو؟ فرمایا يُقَاتِلُونَكُمْ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً، جیسے وہ تمہیں مار رہے ہیں تم بھی ان کو مارو تو تمہاری جان چھوٹے گی، ورنہ تمہیں کافر نہیں چھوڑے گا۔ ایک ایک کر کے کافر شام لے گا، تمہارا عراق لے گا، تم سے افغانستان لے گا، تم سے برما، اور اسی طرح مسلم ممالک کو دبوچتا 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 ان کے سانسوں کو بند کر دے گا۔ حضور کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں بہترین ہے؟ کہا نماز ٹائم پر پڑھو، الصلاۃ والا وقت آ۔ بہترین عمل کون سا؟ اس کے بعد فرمایا بر الوالدین، ماں باپ سے حسن سلوک رکھو۔ اس کے بعد بہترین عمل کیا ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے جہاد کرنا۔ تمہاری سوچ مار دی گئی ہے۔ کیا مار دی گئی ہے؟ سوچ۔ تمہاری اپنی سوچ ہی نہیں، اتنے غلام ہو گئے، ہماری سوچ اپنی سوچ نہیں رہی۔ کبھی سوچو، کپڑے دیکھو تمہارے، شکلیں دیکھو تمہاری ہیں، گھر میں جو ٹی وی چلتا ہے یہ تمہارا قرآن چل رہا ہے اس کے اوپر۔ جو کچھ تمہارے ساتھ کافر نے کیا یہ اس کی سازشیں ہیں۔ اس میں یہ بات موجود ہے کہ کافروں کو تباہ کرنے کے لیے یہودیوں نے جو چینل بنائے نا، 80 ارب ڈالر ان کو نقصان ہوتا ہے۔ کتنا؟ 393 نمبر صفحہ پہ، یہ پنجاب یونیورسٹی کی کتاب ہے، سرگودا پنجاب یونیورسٹی کے ایم اے پارٹ 2۔ 80 ارب ڈالر ان کا نقصان ہے، لیکن یہودی پی گئے ہیں سب نقصان کو۔ کہا کیوں؟ کہا اسی لیے اس سے مسلمان تو تباہ ہوگا نا۔ جتنے مواصلاتی نظام ہے، جتنا کچھ سارا کنٹرول ان کے پاس ہے۔ مسلمان کیا ہے؟ تھے تو وہ آبا تمہارے، اور تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ ان کی حالت ہمارے آبا و اجداد کی کیا تھی کہ اگر گھوڑے پہ بیٹھے چابک گر جاتا تھا نا تو نیچے اتر کے چابک اٹھاتے تھے، کسی کو نہیں کہتے تھے کہ ہمیں اٹھا کے دو، چابک خود اٹھاتے تھے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو یہ چاہتے کہ ہمارے منہ میں نوالا بھی تم ڈال دو بس۔ پھر حالت یہی ہونی ہے کہ یہ سستیاں، یہ کیلیاں، ٹی وی چل رہے ہیں روٹی کھائی جا رہی ہے، موبائل چل رہے ہیں روٹی کھائی جا رہی ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کافر نے ہمارے ساتھ زبردست جہاد کیا، ہم نے اس کے خلاف نہیں کیا۔ برما میں ایک ایک کر کے مارا کون بولا؟ افغانستان میں مارا کون بولا؟ ہندوستان میں آئے دن مسلمان مار دیے جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کی گستاخی آسیہ ملونہ کر دے تو پورا کفر اکٹھے ہو کے کہتا ہے ہم نے اس کو لے جانا ہے۔ ہمارے بندے مار دیے جائیں، بچیوں کی عزتیں تباہ کر دی جائیں، شام جو ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے بڑے چھوٹے سب ختم کر دیے جائیں، مسلمانوں میں سے کسی کی طاقت نہیں بول سکے۔ کیوں؟ جہاد نہیں ہے۔